آج امت مسلمہ بہت سارے چیلنجز کے شکار ہیں، بہت سارے مسائل کے شکار ہیں، بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں۔ امت کی طرف امید کی نظروں سے اگر نوجوانوں کی طرف یا نئی نسل کی طرف دیکھتے ہیں تو افسوس سے نظر واپس گھمانا پڑتا ہے کہ نہ ہمارے نوجوانوں کا نہ آنے والی نسلوں کا کوئی ایم ہے اور نہ کوئی معیار ہے سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ کوئی اسوہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے آپ سماج میں معاشرے میں آپ دیکھیے، پہلے صحابہ کرام کا دور ایسا ہوتا تھا، آج کل آپ دیکھیے کہیں بھی ہمارے نوجوان اگر ایک جگہ بیٹھا ہو تو شاید کہیں ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اکثر میں نے نہیں پایا یا نہیں سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے، اگر ایک جگہ نوجوان یا صحابہ بیٹھتے تھے تو دین کی باتیں کرتے تھے۔ آج دھیرے دھیرے ہم سے دین اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہا ما قضا کروں، تم لوگ کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو آپس میں بیٹھ کر کے؟ دیکھیے صحابہ کرام تذکرہ کرتے تھے، کہا اللہ کے نبی ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپس میں بیٹھتے تھے۔ آج کل نوجوان بیٹھتے ہیں اور جو لوگ بیٹھتے ہیں پرانا مانے اسلم چوکی میں، آپ لوگ تو بتائیے کبھی دین کا بات اٹھتا ہوگا آپ لوگ کہ چلو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں اس دین کے تعلق سے، یا ایک ٹاپک کو لے کر کے سماج میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، بیٹھ کے کہا قیامت کب آئے گی، اس تعلق سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہا کہ قیامت یاد رکھو اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم دنیا میں 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ صحابہ کرام بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تذکرہ کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں ڈسکس ہو رہی؟ کہا اللہ کے نبی ہم لوگ بات کر رہے ہیں آخر 70,000 لوگ کون ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل۔ یہ ایک اشارہ ہم دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ آپس میں بیٹھتے تھے تو کیا تذکرہ ہوتی تھی، ان لوگوں کا ہے، ان لوگوں کا مدعا، ان لوگوں کی باتیں کیا ہوتی تھی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے کون لوگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ تو نہ آج نسل نو کا کوئی اسوہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ نوجوانوں کا کوئی معیار سمجھ۔ آج ہمارا اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہمارا معاملہ بہت افسوسناک ہے کہ نہیں؟ بہت افسوسناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یا دیکھیے آپ میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ کو، اسلام کے پودے کو جو سینچا ہے، جس نے پانی دیا ہے اسٹارٹنگ میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑنے والے تھے وہ اکثر نوجوان تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ نوجوان تھے، حضرت عمر بن خطاب نوجوان تھے، حضرت اسامہ بن زید نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی ضرورت کو محسوس بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ محسوس کرتے تھے۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محسوس کرتے تھے، تربیت کرتے تھے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرا قول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جلیبی شادی کر لو شادی۔ اللہ کے نبی سمجھتے تھے اللہ کے نبی، ان کے نفسانی خواہشات کو، ان کی ضرورت کو اللہ کے نبی سمجھتے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بھائیو، اللہ کے نبی کا قول ہے۔ یہ کہا ہے نوجوانوں اگر لائق ہو گئے تو شادی کر لو، شادی کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا شادی کرو گے تو، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ کہا شادی کرو گے تو فائدہ، بہت فائدہ ہوگا۔ کہتے ہو آج نوجوان عیاش ہو گیا ہے تو یہی کام کراؤ ان سے۔ کہا اللہ کے نبی شادی کر لو، شادی کرو گے تو کیا ہوگا؟ نظروں کی حفاظت ہوگی، سمجھئے؟ نظروں کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ شادی کر لو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ آپ کہو گے مولوی صاحب خالی تقریر سناؤ، تقریر سنا کر کے انسان کی شہوت پہ آپ کنٹرول نہیں کرا سکتے، تقریر اثر نہیں کرے گا، سمجھ رہے کہ جب انسان کو خواہشات کی ضرورت ہو وہاں پر قرآن اور حدیث کام نہیں آئے گا۔
ایک انسان کو بھوک لگی ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ جائے گا چوری کرے گا، سمجھ رہے کہ چوری کی طرف جائے گا۔ بہتر حال یہ ہے کہ اس کو روٹی دے دیا جائے، وہ پیٹ بھر لے گا، چپ چاپ رہے گا۔ جب بھوک لگی ہو تب قرآن حدیث سناؤ، اثر نہیں کرے گا۔ آج فتنوں کا دور ہے اللہ کے بندو، وہ دور نہیں ہے صحابہ کرام کا دور، یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر انسان کے پاس آپ دیکھیے بھڑکانے کے لیے موبائل موجود ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل موجود ہے۔ اور اس سے ہٹ کر کے آپ اگر گھر سے باہر نکلیے تو آپ دیکھیے کیا حالات ہے، بازار کا کیا ماحول ہے۔ شہواتی انسان کو بھڑکانے کے لیے ساری آلہ اور ذرائع موجود ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر کنٹرول کرنا چاہتے تو شادی کرو، سمجھیے، شادی کرو۔ جب شادی کرو گے تو نگاہ کی حفاظت ہوگی، شرم گاہ کی حفاظت ہوگی۔ جلیبیب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلیبیب شادی کر لو، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے شادی کون کرے گا اللہ کے نبی؟ نہ میرا کوئی خاندان ہے، نہ میرا کوئی نام و نسب، نہ اعلیٰ خاندان کے ہم ہیں، نہ میں خوبصورت ہوں، نہ میرے پاس دولت ہے، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ امت کی بیٹیاں بھی ہوتی تھی کیسی، جب اس طرح ہوتی تھی تو جنم بھی لیتے تھے امام بخاری جیسے لوگ، ابھی بات آئے گی ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے جاؤ اے جلیبی فلاں گھر میں ایک لڑکی ہے، جاؤ سلام کہنا اور کہنا کہ آپ جانتے ہیں پیغام بھیج دینا۔ بہر کے چلے گئے، یہ بیچارے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ نے کہا نا تم سے بیٹی شادی کریں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار اللہ کے بندو، جب عورت کا انتخاب کرو تو دینداری پہلے ترجیح دو۔ آج کیوں زیادہ گھر ٹوٹ رہا ہے، طلاقیں زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ ہم دوسرا طرف چل جا رہے ہیں۔ کہاں چل جا رہے ہیں کہ خوبصورت کیا ہے، مال کہاں ملے گا، دینداری تو کچھ نہیں دیکھتے ہیں کہ پہلے دیکھیں خاندان کیسا ہے، نماز روزہ والا ہے کہ نہیں، عزت دار لوگ ہے کہ نہیں۔ یہ تب تو ہماری بات کا ہے۔ کہا چلے جاؤ، گھر والے نے خیر منع کیا، ماں تم سے شادی کر دیں گے بیٹی کو، نہ تمہارا نسب ہے، نہ خاندان ہے، نہ مال ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے۔ خیر بیٹی اندر سے سن رہی تھی لڑکی، کہا نہیں میں اسی سے شادی کروں گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دے کر کے اس کو بھیجا ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، یہ بہر کے کچھ نہیں تھا، قرآن کے اندر آیا ہے، آپ زیادہ مت تلاشو، شادی کرو۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر غریب بھی ہوگے تو اللہ کے فضل سے اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ اور یہی ہوا حضرت جلیبیب کے ساتھ، شادی کر لیے، غریب تھی، کچھ نہیں تھا، نہ نسب تھا، نہ خاندان تھا، نہ شکل و صورت تھا۔ ایک وقت آیا کہ مدینے کے بڑے مالدار میں اس کا شمار ہونے لگا، مالدار صحابی میں شمار ہونے لگا۔ اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ ایک بات اور بتا دیں، بات آ گئی تو شادی کا سیزن ہے، ہم لوگ دعوت دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا، اور دعوت قبول بھی کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کئی لوگوں نے کہا کہ نبی صاحب آپ کہیے، ایک رسم چل چکا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب دعوت دے بھی دی ہے تو اب قبول کرنے کے لیے ہزار بار سوچتے ہیں کہ کیسے جا کر کے دعوت پورا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جا کر کے لفافہ دینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ لفافہ دینا پڑتا ہے، اور کہنے والے نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے دعوت تو دیا ہے، یہاں تک سوچتے ہیں لوگ اس کو ہٹائیے میرے بھائی، دور کیجیے، رواج کو ختم کیجیے۔ کہا میرے گھر میں جانے والے کوئی نہیں ہے، صرف 2 ہیں، 3 آدمی ہی ہیں، کیا منہ کا، کم سے کم اگر لاج رکھتے ہیں تو کم سے کم 300 400 500 لفاف میں دینا پڑتا ہے، وہ پورا بھی نہیں ہو پا رہا تو کیا جائیں دعوت پوری کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں ایسے؟ تو اللہ کے بندو آپ شادی کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم آپ کی دعوت کو پورا کریں، اس کو رواج کو یہ ہٹاؤ کہ نہیں آپ شادی میں آئیے، ہم نے دعوت دیا آپ کھا کے جائیے، وہ بغیر پیسے کا کھا کے جائیں گے، تو آپ نے دعوت دیا ہے، 9 لفاف، کہیے نہیں ہم لفاف نہیں لیں گے، یہی لفاف آپ وہاں پر دیجئے، اگر کوئی غریب بیمار ہو گیا ہے، کوئی ہاسپٹلائز ہو گیا ہے، اگر وہی پیسہ وہاں دیں گے اور ان کا علاج ہوگا تو وہ بیچارہ تو آپ ہی دے گا۔ میں وہاں کیوں دے کر کے آؤں جو مجھ کو دعوت دیا ہے کھانے کے لیے، لیکن شرم کے مارے صحیح کہتے ہیں نہیں جا پاتے ہیں، کیوں، کیسے نکل جائے کھا کر کے پیسہ لفاف پکڑا
تو دونوں اللہ کے بندے، آپ نے تو دعوت دیا ہے، مجھ کو دعوت پوری کرنا، کھانا تھا جا کر کے، لیکن جو رواج چل چکا ہے اس رواج میں کتنے لوگوں کو جانے پر مجبور کر دیا ہے کہ نہیں؟ صحیح بولے تو بھائی اللہ کے بندو نہیں کہ نہیں، ہم نہیں لفاف لیں گے، ہمیں نے دعوت دیا ہے، آپ کھا کے آئیے شوق سے، کیوں آپ سے ہم پیسہ لے کر کے تھوڑی نہ کھلا رہے ہیں، یہ رسم جو چل دیا ہے، چاہے ہم ہیں آپ ہیں، سب کے اوپر یہ مسئلہ۔ کہیے گا نہیں، لکھ دیجئے، بتا دیجئے کہ نہیں آپ آئیں تو ہم کوئی پیسہ آپ سے نہیں لیں گے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میری دعوت قبول کیجئے اور کھا کر کے شوق سے خوشی خوشی جائیں۔ تو یہ چیز ہم کو بھی مجبور کر دیں کہ نہیں، کیسے کھا کر کے نکل جائیں جب تک پیسہ نہ دیں، اس کو ہٹائیے اور جا کر کے وہاں دیجئے، جو بیچارے غریب بیمار ہیں اس کے علاج معالجے کے لیے، تو یہ زیادہ کام دے گا آپ کو۔ بات چلیے ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نام تھا حضرت مالک بن حویرث، یہ لوگ نوجوان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن ٹھہرے، کیا دین سیکھنے کے لیے آئے۔ آج یہ سب ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے بندو جب یہی نہیں ہے تو دھیرے دھیرے وہی کہہ رہے نسل نو، آنے والے نسل کے لیے بڑا مشکل حالات ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے کہ ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو بزرگ ہو گئے ان کو چھوڑیے، اس پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت ہے آنے والی نسلوں کے لیے کہ کیا ہوگا اب اس کے بعد۔ فتنوں کی بھرمار ہے، فتنوں کا دور ہے، کیا ہوگا ہمارے بال بچوں کے ساتھ، ان پہ ضرورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے، جب 20 دن ٹھہر گئے، شادی شدہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورت کو پرکھ لیا۔ اللہ اکبر، پرکھ لیا، کہا ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کو گھر کی یاد آ رہی ہے، بیوی بچوں کو یاد آ رہی ہے، تم لوگ گھر چلے جاؤ گھر، لیکن جو میں نے سکھایا ہے، جیسے مجھ کو تم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، ویسے ہی وہاں جا کر کے نماز پڑھانا اور ویسے ہی پڑھنا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی ضرورت کو پرکھے، سمجھے۔ تو آج کہتے ہو کہ مولوی صاحب تقریر کیجئے، آپ سماج میں نشہ عام ہو رہا ہے، سماج برباد ہو رہا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں ادھر عشق معشوق کا چکر چلا رہا ہے۔ میرے بھائیو، آپ سمجھو کہ ہمارے بال بچے جوان ہو گئے ہیں، ضرورت انہیں شادی کی ہے۔ غلط بول رہا ہوں؟ نبی نے کہا کہ یا معاشر الشباب، اگر شادی کر دو گے نگاہ حفاظت سے رہے گی، شرمگاہ کی حفاظت سے رہے گی۔ تو کہتے ہو آج نوجوان غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، تو اگر لائق ہو گیا تو سب سے پہلے اس کا نکاح کا انتخاب کرو، شادی کراؤ، سماج پاک و صاف رہے گا۔ اور میں پھر بتاتا ہوں، اگر حلال راستے پہ زیادہ زور ڈالو گے نہیں، اگر بند کرو گے تو حرام راستہ کھلتا ہے وہیں پر، ہوتا ہے کہ تب جا کر کے ادھر ادھر بچے پکڑاتے، کیوں تم نے بند کر دیا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ آدمی 10 سال 12 سال جو دور چل رہا ہے، 14 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں، اور تم شادی کے لیے چلتے ہو 30 سال میں، بولو 15 سال کہاں جائے گا؟ غلط بات ہے، سمجھ میں آئے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے اس کے بعد اچھا آج یہ نوجوان ہوئے ہیں، آج یہ بگڑ رہے ہیں، کل تلک یہ بچے تھے، تو تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ نہ خالی ہماری ذمہ داری ہے بال بچوں کو دنیا کی سہولت فراہم کرنا، بولو یہی خالی ہے کہ آخرت کے بارے میں بھی فکر کرنا، خالی دنیا کی سہولت فراہم کرنا ہے کیا؟ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، کل قیامت کے دن اگر بال بچوں کو ماں باپ کی نافرمانی، اگر کوتاہی کیا ہے، یہ بات نہیں مانتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، قیامت کے دن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ان کو پکڑے گا تو تم کو بھی پکڑے گا۔ کیوں تم کو پکڑے گا؟ اس لیے پکڑے گا کہ اگر اس نے کوتاہی کی تو تم نے اگر صحیح تعلیم و تربیت نہیں دیا تو تم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑے گا کہ تم نے صحیح تعلیم کیوں نہیں دیا، صحیح تربیت کیوں نہیں دیا، صحیح چیز کیوں نہیں سکھایا، ادب کیوں نہیں سکھایا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت اترتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، بلا کر کے انقذی نفسک عن النار، اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا کے اندر ابا سے جو چاہے مانگ لے، قیامت کے دن تیرا باپ تجھے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، صحیح واقعہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، رات کو اٹھتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے، نماز پڑھتے ہیں، معصوم بچہ، ان کا معصوم بیٹا بغل میں سو رہا ہوتا ہے، سنو
سنتی باپ کھول کے سنیے، دیکھیے اللہ اکبر، آج اس طرح کے باپ بھی موجود نہیں ہے، نہ مائیں سماج میں موجود ہیں۔ رات کو یہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، بغل میں معصوم بچہ سو رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے سورہ کہف، جسے آج ہم رب جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، ایک آیت سے گزرتے ہیں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس آیت میں گزرتے ہیں، روتے تو روتے ہی ہیں۔ اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا، یہ لمبا واقعہ میں بیان نہیں کرتا۔ جاتے ہیں یہ دونوں، کیا ہوتا ہے، ایک بستی سے دونوں گزرتے ہیں، بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی نہیں کی، کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ ایک دیوار گر رہا تھا، حضرت خضر نے کیا کیا، اپنے ہاتھ لگا کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جب سیدھا کر دیا، حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر تھے، اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس بستی میں نہ ہم لوگوں کو کسی نے پوچھا، نہ کسی نے کھانے کے لیے دیا، نہ مہمان نوازی، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ دیکھیے اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے، نبیوں کو اللہ نے وہاں پر بھیج دیا، کہا کہ اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچے، وَأَمَّا الْغُلَامُ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یتیم دو یتیم بچے کا خزانہ اس کے باپ نے وہاں پر چھپا کر کے رکھا تھا، اگر دیوار گر جاتی بچے محروم ہو جاتے، بچے کو شاید نہ ملتا، اس لیے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ بچے کو اس کا خزانہ مل جائے۔ اور کیوں مل جائے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ اگر باپ نیک ہے، ماں باپ صالح ہے، تو اس کا اثر بچوں کو جا کر کے پڑتا کیا ہے کہ اس کے مال کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بیٹا رو رہے اور کہہ رہے میں تہجد اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہارا بھی اس میں فائدہ ہو۔ سمجھ گئے؟ آج بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، لون لے کر کے بزنس کو آگے بڑھاتا ہے، LIC کی پالیسیز اختیار کرتا ہے، لیکن نیک نہیں بنتا۔ نیک بنو، صالح بنو۔ قرآن کی یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ اگر تم نیک رہو گے، اگر تم صالح رہو گے، تو بال بچوں کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی کرے گا جیسے اس یتیم بچوں کی حفاظت۔ غلط ہے میرے بھائیو۔ تو آج کہاں اس طرح کے نوجوان ہیں، نہ اس طرح کے بزرگ نظر آ رہے ہیں جو رات کو اٹھ کر کے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ کہاں ہے ایسا؟ نہ وہ مائیں ہیں آج سماج میں، جو مائیں مصلے پہ فجر پہ بیٹھتی تھی تو صبح تک قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب صبح تک قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو اللہ کی قسم ان کے بطن سے سفیان ثوری اور امام بخاری، امام مسلم جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ آج افسوس کیا ہے، آج ماؤں کو میں نے دیکھا کہ جب دودھ پلاتی ہے، ارے وہ مائیں جب دودھ پلانے کے لیے آتی تھی تو پہلے وضو کر کے آتی تھی۔ کیوں وضو بناتی تھی؟ تاکہ بچوں پر اس کا اثر پڑے، نیک ہو۔ آج مائیں دودھ پلاتی ہے تو موبائل ہاتھ میں رہتا ہے۔ غلط ہے۔ یا تو اگر دیوار پہ سیریل لٹکا رہتا ہے، ادھر دیکھتی ہے، ادھر موبائل دیکھتی ہے، اور ادھر بچے دودھ پیتے ہیں، تو بولو کیسا بچہ پیدا ہو، کیا ہوگا اس کا اثر؟ ورنہ امام بخاری کی ماں کو آپ اٹھائیے، کہتے ہو مولوی صاحب سماج میں ایسا ہو رہا ہے، قصوروار کہیں ہم تو ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام بخاری اندھے ہو جاتے ہیں، ماں مصلی بچھاتی ہے، اللہ اکبر، ماں ہی مصلی بچھاتی، کیا کہتی ہے؟ دعا کرتی ہے، اللہ میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا تیرے نبی کی حدیثوں کو لکھنے پڑھنے والا بنے، لیکن امیدوں پہ پانی پھر یہ رہا ہے کہ نابینا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر ماں دعا کرتی ہے، ادھر امام بخاری کی بینائی پلٹ کر کے واپس آ جاتی ہے۔ آج ایسی ماؤں کو بھی ضرورت ہے اللہ کی، خالی کہنا نہیں ہے، عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے، بتاتے تھے لوگ کیسے عمل کرتے تھے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک بچہ تھا جس کا نام تھا عمرو بن سلمہ، بچے تھے، بتاؤ کبھی رات کو سو تو دعا پڑھ کر کے سو، سکھا کر کے سو۔ دیکھو بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے، سماج پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ضرورت ہے ہمیں اس طرح کرنے کی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن سلمہ جب کھانا کھا رہے تھے تو کبھی بچے تھے ابھی، ہاتھ میں پلیٹ کبھی یہاں گھومتا تھا، کبھی یہاں گھومتا تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے فوراً ٹوک دیا، اور کیا تربیت کہا یا غلام، اے میرے بچے، کل سب ملا، جب کھانا کھاؤ، دیکھیں سمجھا رہے، خالی ایک ہی بات نہیں کہا بلکہ پوری تربیت کر دی، کہا جب بھی کھانا کھاؤ میرے بچے تو سب ملا، اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، مِمَّا يَلِيكَ، اور سامنے سے کھاؤ۔ اللہ اکبر، یہی صحابی کہتے ہیں نبی نے ایک مرتبہ مجھ کو تربیت کی سکھایا، تاہنو جب تک میں زندہ رہا تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر میں عمل کرتا رہا۔ اللہ، عمل کرنے والے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں نہیں بتایا تھا، خواب دیکھتے ہیں یہ، پوچھواتے کہا خواب دیکھا، کہا کہ ہم کو ڈالا جا رہا ہے فرشتے پکڑ کر کے اور نیچے آگ ہے، بیٹھ کے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، کہا پوچھئے نا اللہ کے نبی سے اس کی تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، کاش وہ پہلے جیسے تہجد پڑھتے تھے پھر پڑھتے۔ اللہ، عمل کا جذبہ تھا ان لوگوں کو۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہلے پڑھتے تھے پھر پڑھتے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے جب تک میں زندہ رہا پھر میں دوبارہ کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے بندو، تربیت بھی ضروری ہے۔ آج ہم خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں نا گارجین کہ ہمارا بچہ فلاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہے، میری بیٹی فلاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہے، ہائر ایجوکیشن کی تعلیم۔ ٹھیک ہے، منع میں کبھی نہیں کرتا، کبھی نہیں منع کرتا، ضرورت ہے سماج کو اس کی بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کا بھی بہت اہم ضروری ہے کہ نہیں؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر تربیت ہم نے نہیں کیا کہنے کے یہ نہیں ہے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ کہیں کل پرسوں پکڑایا گیا جو مجھ تک بات پہنچی، مولوی صاحب ہم نے جا کر کے کھٹکھٹا کر کے کھلوایا، نعوذ باللہ۔ کہاں وہ سماج کارجی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتاتے تھے، دیکھیں ایک بات آئی تو بتا، مسجد کے اندر حضرت حسن حسین آتے ہیں، نواسے صدقے کا کھجور رکھا ہوا تھا، کیا کیا نواسے نے اٹھا کر کے منہ میں ڈال دیا، کہتے تھے رک سکتے تھے مت کھاؤ چھوڑ دو، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے تربیت کیا اور کہا کخی، اے میرے بیٹے تھوک دے میرے بیٹے، ہم آل بیت ہیں، اہل بیت ہیں، ہم آل سید ہیں، ہمارے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے، بیٹے تھوک دے تو پا دیا وہیں پر۔ میرے بھائی، تربیت بہت ضروری ہے۔ یہی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، ایک مرتبہ دروازے سے واپس ہو جاتے ہیں، دروازے سے واپس ہو جاتے ہیں۔ کیوں دروازے سے واپس ہو جاتے ہیں؟ دیکھا کہ دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوا تھا وہ جھاڑی دار پردہ، ڈیزائن دار پردہ لٹکا ہوا تھا بیٹی کے گھر میں۔ باپ اندر نہیں جاتے، بخاری کی روایت ہے، فوراً بیٹی فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی کو بھیجتے ہیں، جاؤ دیکھو ابا آئے تھے، کیا مسئلہ تھا کہ واپس گھوم کر کے جا رہے ہیں۔ بیٹی دوڑی جاتی ہے، شوہر دوڑے جاتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کیا مسئلہ ہے، اب کیوں آ گئے ہیں، گھر کیوں نہیں داخل ہوئے اللہ کے نبی؟ کہا اس لیے میں داخل نہیں ہوا کہ میں نے دیکھا بیٹی کے گھر میں پردہ لٹکانا ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا جھالی دار پردہ تھا، ڈیزائن دار پردہ تھا، میری بیٹی دنیا دار کب سے بن گئی، دنیا دار کب سے بن گئی؟ میں پردے کو دیکھ کر کے واپس آ گیا، کہہ دو میری بیٹی سے وہ پردہ مدینے کے کسی غریب کو دے دے، میں نے ان کو دنیا دار نہیں بنایا تاکہ وہ بیچ کر کے اس سے منافع اور نفع حاصل کر لے، اللہ بس اتنا ہی دیکھ کر کے بیٹے واپس آ جاتے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دنیا دار نہیں بنایا۔ آج ماؤں کو پیغام دو، خبر کر دو، کیا خبر کر دو؟ آج ہماری روزی روٹی سے جو برکت اٹھ گیا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قناعت نہیں ہے۔ سمجھیں، قناعت کیا ہے؟ قناعت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین ازواج مطہرات، آپ اٹھائیے سیرت کی کتاب، نبی کے گھر میں 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا کھاتے کیا تھے؟ اللہ 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن ان ماؤں کا کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ آج ماؤں کو پیغام دو، اتنے ساری چیزیں رہنے کے بعد بھی کبھی زبان پہ شکر نہیں رہتی کہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں ہے، اور وہاں ماؤں کو 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ اکبر، کھجور اور پانی سے گزر بسر کرتے۔ قناعت نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آتی ہے، حضرت فاطمہ کی بات ختم کریں، دیکھیں تربیت، نسل نو کی تربیت بہت ضروری ہے۔ انہیں بتایا جائے کہ تمہارا علم
کیا ہے، انہیں سمجھایا جائے دین یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے، انہیں خبر کیا جائے، اسے تربیت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی مرتبہ آتی ہے حضرت فاطمہ، کہا ابا وہ غلام لینے کے لیے آپ جانتے ہی ہیں سب، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بیٹی کو نہیں دیا۔ بڑی جلدی اللہ اکبر، تربیت کیا کیا وہ دیکھیں۔ کہا بیٹی میں ایک چیز کہتا ہوں، سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، آپ سب جانتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ عمل کتنا تھا وہ دیکھو۔ حضرت علی کہتے ہیں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا، یہ تربیت کی کہ سوتے وقت 33 مرتبہ پڑھو، حضرت علی سے سوال کرنے والوں نے سوال کیا، کیا علی آپ ہر رات پڑھتے تھے؟ کہا جنگ صفین کی رات، جس دن صبح جنگ ہونے والی تھی اس دن بھی آپ نے عمل کیا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن سے جنگ صفین کی رات کو بھی میں نے یہ عمل نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹی جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر، کہا غلام تو میں دے دیتا بیٹی، لیکن کیا کہیں وہ دین کے طلبہ، وہ غریب طلبہ جو اصحاب صفہ کے چبوترے پر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، بیٹی ان کے کھانے کے لیے اناج کا انتظام نہیں ہے، بیٹی ان کے کھانے کے لیے انتظام نہیں ہے، راشن کا انتظام نہیں ہے، میں تمہیں بیٹی کیسے غلام دے دوں؟ میں ان غلاموں کو بیچ کر کے وہ دین کے طلبہ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، ان کی ضرورت کو پورا کروں گا، میں تجھے غلام نہیں دے سکتا۔ یہی کام کرو تم، سبحان اللہ اور الحمدللہ رات کو پڑھا کرو۔ اللہ باپ کی تربیت دے رہے بیٹی۔ تو میرے بھائیوں ضرورت کیا ہے؟ اپنے بال بچوں کو صحیح تعلیم، صحیح تربیت دینے کی۔ جب صحیح تربیت دو گے تو سماج میں صحیح چیز جائے گا، آپ کا بچہ بگڑے گا نہیں، شرابی نہیں بنے گا، نشیلی اور گجڑی نہیں بنے گا۔ تو ضرورت کیا ہے؟ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دینے کی۔